ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج خبریں اور موضوعات تو بہت ہیں، مگر سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی مرکزی ملزمہ خدیجہ شاہ، جو سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں اور اب تک مفرور تھیں اور انہیں پکڑا نہیں جا سکا تھا، ان کو بچانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور ان کے حوالے سے جتنا بھی دباؤ آ رہا تھا انہیں بچانے کے لیے، وہ تمام تر دباؤ مسترد کرتے ہوئے خدیجہ شاہ کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ کو کب، کہاں اور کیسے حراست میں لیا گیا اور اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آج کے شو میں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین موضوع یہ ہے کہ تحریک انصاف تاش کے پتوں کی مانند بکھر رہی ہے اور پارٹی چھوڑنے والوں کا تانتا بندھ گیا ہے، تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، آج کے شو میں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس امیر زادی خدیجہ شاہ کی بات کرتے ہیں جو بہت ویل کنیکٹڈ ہے۔ اشرافیہ میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ دوہری شہریت کی بھی حامل ہے۔ بہت سے جو باخبر صحافی ہیں وہ کئی دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی خدیجہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر میرا اصرار تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ خدیجہ شاہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ ابھی تک خدیجہ شاہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور بلکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں بچانے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، معافی تلافی کے لیے بھی جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، سفارشیں بھی ہو رہی ہیں، منت سماجت بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور آج اس حوالے سے دا نیوز میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ کی ایک بہت زبردست سٹوری بھی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے لاہور چھاؤنی میں ڈاکٹر سلمان شاہ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ریڈ کیا گیا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ایک رات کے لیے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سلمان شاہ کے جو داماد ہیں جہاں زیب امین، جو خدیجہ شاہ کے شوہر ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر سلمان شاہ جو سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے داماد ہیں، ان کی بیٹی انیلا شاہ کے شوہر ہیں، انہیں اور ان کے بیٹے کو تو ایک رات رکھنے کے بعد جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، لیکن جو ان کے داماد یعنی خدیجہ شاہ کے شوہر ہیں جہاں زیب امین، انہیں نہیں چھوڑا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جہاں زیب امین ہیں جن کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، اور ایک معروف کاروباری شخصیت جن کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہے، اور سرمد امین صاحب جو ہیں ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی بہت سی ٹیکسٹائل ملیں ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ سمین ٹیکسٹائل ملز ہے۔ تو سرمد امین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جہاں زیب امین، جو خدیجہ شاہ کے شوہر ہیں، انہیں اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ 8.3 ملین روپے کا ایک بوگس چیک جو ہے وہ دینے کا ایک کیس ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ پہلے سے ہی درج تھی۔ تو انہیں کہا گیا کہ جناب اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور آپ کی بیوی خدیجہ شاہ جو مفرور ہے اسے گرفتار کروانے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تو پھر ہم تو آپ کو نہیں چھوڑنے والے۔ یہ جو کیس آپ کے خلاف پہلے سے درج ہے، ہم اس میں آپ کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال لیں گے، اور آپ کو جو آپ یہیں حوالات میں اور جیل میں ہی جو ہے وہ سڑتے رہیں گے۔ تو جو خدیجہ شاہ کے شوہر ہیں جہاں زیب امین، وہ پولیس کے ساتھ اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون پہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے مخبری کی اپنی بیوی کے حوالے سے، اور اس مخبری کی روشنی میں گلبرگ میں ایک اپارٹمنٹ پہ چھاپا مارا گیا، اور وہاں اطلاع تھی کہ جی وہ خدیجہ شاہ وہاں پہ ہوں گی۔ لیکن یہ چھاپا مارنے سے، ریڈ کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی خبر ہو گئی خدیجہ شاہ کو، اور وہ وہاں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے ذریعے یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خدیجہ شاہ وہاں موجود تھیں، اور کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ وہاں سے فرار ہوئی ہیں۔ یہ جو گھر تھا یہ مہر ترین صاحبہ کا تھا، جو جہانگیر ترین کی صاحبزادی ہیں۔ تو مہر ترین اور ان کے شوہر عمر شیخ کا یہ جو گھر ہے جہاں سے
یہ فرار ہوئی ہیں۔ خدیجہ شاہ آخری مرتبہ جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، اس کے بعد بھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اتوار کے دن ان کا ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں نہ صرف انہوں نے معافیاں مانگی، وضاحتیں کیں، اور اپنے ٹویٹس کے حوالے سے بتایا کہ وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے۔ میں نے بھی اس پہ آپ ولاگ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں دوہری شہریت کے حامل ہوں، اپنے سفارت خانے سے میں رابطے میں ہوں، اور فوجی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں فوج سے ہوں، چھاؤنیوں میں رہوں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کی۔ اور انہوں نے کہا جی کل میں گرفتاری پیش کر دوں گی، لیکن اگلے روز یعنی پیر کے دن بھی انہوں نے گرفتاری نہیں دی، اور آج منگل کا دن ہے، آج شام کو جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ کیسے گرفتار کیا گیا اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے دباؤ ڈال رہے تھے اور معافی تلافی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ خدیجہ شاہ کا جب نکاح ہوا تھا، جہاں زیب امین کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اس موقع پہ نکاح کے گواہ تھے چودھری شجاعت حسین، اور ان کا بھی اس خاندان سے بڑا قریبی جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ معافی تلافی ہو جائے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جی یہ معاملہ بہت حساس ہے اور جو متعلقہ افراد ہیں وہ کوئی رعایت برتنے کے موڈ میں نہیں ہے اور کسی کو رعایت دینے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ خدیجہ شاہ کے جو سسر ہیں، یعنی جہاں زیب امین کے جو والد ہیں سرمد امین، جو معروف کاروباری شخصیت ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو ہے وابستہ ہیں، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان کے وہ دوست ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں کی، اور عمر چیمہ کے مطابق آخری ملاقات جو ہے اس حوالے سے وہ پیر کے دن جو ہے وہ ہوئی، لیکن چاچو نے بھی یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا جی جن کا معاملہ ہے وہی معافی دے سکتے ہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ تو جب یہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہیں وہ ان کے ذریعے بھی آرمی چیف پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چونکہ دوہری شہریت کی حامل ہیں، تو سفارت خانے کے ذریعے بھی انہوں نے وہ کارڈ بھی استعمال کیا اور دباؤ آیا حکومت پاکستان پہ، لیکن چیف جسٹس عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ انہیں بہرحال آپ کو کریڈٹ اس حوالے سے دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر سابق آرمی چیف کی نواسی جو ہے اسے اس لیے ہم نے معاف کرنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بڑے گھرانے سے ہے، تو پھر وہ تمام عام افراد جن کے بچوں کو وہ گرفتار کیا گیا ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو امیر زادی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور غریب زادیوں یا غریب زادوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اور ان کو جو ہے وہ سزا سنا دی جائے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ نہیں مانے، کوئی دباؤ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جیسا کہ انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دیا تھا تو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے خدیجہ شاہ کو۔ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے خود آ کے گرفتاری دی ہے، لیکن میری معلومات یہ ہیں کہ جی انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس بار بھی جو مخبری کی ہے وہ ان کے شوہر جو جہاں زیب امین ہیں انہوں نے ہی مخبری کی ہے، اور ان کی مخبری پہ ہی خدیجہ شاہ پکڑی گئی ہیں۔ بہرحال جو پولیس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سی آئی اے اقبال ٹاؤن میں آ کے انہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے، اور ایس ایس پی سی آئی اے ملک لیاقت کے سامنے وہ پیش ہوئی ہیں، اور بعد ازاں جو ڈی ایس پی ہیں سی آئی اے کے محمد علی بٹ، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ گرفتار کیا ہے خدیجہ شاہ کو اور حراست میں لیا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، انہیں عام تھانوں میں جو حوالات ہے وہاں پہ نہیں رکھا جا رہا، اور نہ ہی انہیں اس طرح سے عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہیں سی ٹی ڈی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یا تو وہاں رکھا جا رہا ہے، یا جو سی ٹی ڈی چونگ ہے وہاں پہ جو ہے انہیں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ان کا آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ابھی شروع ہوا ہے، اسی ہفتے میں 1-2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ پہلا کیس جو ہے وہ لگ جائے گا آرمی ایکٹ کے تحت، فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے ان لوگوں کا شروع ہو جائے گا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو خدیجہ شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے کیا یہ علامتی گرفتاری ہے، یہ واقعی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل بھی ہوتا ہے، کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں پکڑا گیا ہے، یا پھر واقعی آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے جیسے معلومات آئیں گی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ تاش کے پتوں کی مانند جو ہے وہ بکھر رہی ہے، روز جو ہے وہ بے شمار پارٹی رہنما، ایم پی ایز، ایم این اے، سابق وزراء
ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا. ان میں سب سے نمایاں جو ہیں وہ شیریں مزاری صاحبہ ہیں، جن کو 5ویں مرتبہ حراست میں لیا گیا اور انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑ دی بلکہ سیاست سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ دوسرا اہم نام جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان کا ہے. اگرچہ وہ ایم پی اے اور سابق وفاقی وزیر ہیں لیکن بڑی اہم شخصیت ہیں، اور انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ان کے علاوہ بھی بے شمار رہنما جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. اطلاعات تھیں کہ شاید آج شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری بھی کوئی پریس کانفرنس کریں اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں، لیکن سر دست یہ اعلان نہیں ہوا اور فیصلہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی، انہوں نے گلہ کیا کہ جبری شادیوں کا تو ہم نے سنا تھا لیکن پہلی بار پاکستان میں جو ہے وہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. تو جناب عمران خان صاحب، وہ مفتیان کرام جنہوں نے یہ جبری شادیاں کروائی تھیں، جو ان لوگوں کو زبردستی لے کے آئے تھے آپ کی پارٹی میں، وہی مفتیان عظام جو ہے اگر انہیں لے کے جا رہے ہیں اور ان کی جبری طلاقیں کروا رہے ہیں تو اس پہ جناب رونا دھونا کیسا؟ آپ کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. دا پارٹی از اوور. کس طرح سے کھیل ختم ہو چکا ہے اور پارٹی ختم ہو چکی ہے، میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے جب آج پریس کانفرنس کی، اگر آپ اس کو غور سے سنیں، انہوں نے صرف پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں سیاست نہیں چھوڑ رہا، پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پہ وہ بہت سنگین ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ عمران خان کے خلاف جو تفتیش ہو رہی ہے، عمران خان کے خلاف وہ گواہی بھی دے سکتے ہیں اور وعدہ معاف گواہ بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جیسے رہا ہوئے تو 14 مئی کو زوم میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی معذرت خانہ یا مدافعانہ رویہ اختیار نہیں کرنا کسی نے، اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی، یہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ 9 مئی کو جب لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے وہ کور کمانڈر کی وردی اٹھا لاتا ہے اور اسے وردی جو ہے وہ پہن لیتا ہے. اس پی ٹی آئی کے کارکن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کا نام جان محمد ہے، اس کا تعلق باجوڑ سے ہے. اس نے بھی جو بیان جاری کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس نے کہا جی میں نے زمان پارک میں باجوڑ کا کیمپ لگایا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ تھے باجوڑ سے آئے ہوئے، اور عمران خان صاحب وہاں آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، یہاں آپ نے جانا ہے اور یہ کچھ کرنا ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے جان محمد کہ جی 9 مئی کو ہمیں جب کہا گیا کہ جی آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانا ہے تو جتنے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے جانا ہے، وہاں جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرا نام جان محمد ہے، میرے والد کا نام طوب خان ہے. میں ضلع مومند کا رہائشی ہوں. میں نے زمان پارک میں باجوڑ مومند کا ایک کیمپ لگایا تھا جس میں تقریباً 80-90 لوگ موجود رہتے تھے. خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی، اگر مجھے یہ گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا. وہاں پر پلان بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. جب 8/9 کی تاریخ میں رات کو 1 بجے شیخ امتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے بھرپور شدید احتجاج کے لیے تیار رہنا ہے. تو اگلے دن خان صاحب پیشی پہ چلے جاتے ہیں. جب پیشی پہ جاتے ہیں وہاں پر خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے. تو پھر شیخ امتیاز ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ ہاؤس کی طرف آ گئے. تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں، وہاں پر ایجاد چودھری اور یاسمین راشد ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گھس جاؤ. وہاں پر ہم یہ جتنے بھی گروپ ہیں زمان پارک کے جتنے بھی گروپ ہیں وہاں پر گھس جاتے ہیں. وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے. تو ایک کمرے سے مجھے ایک کٹ ملتی ہے، شرٹ ملتی ہے کور کمانڈر کی، اور میں پہن لیتا ہوں جس کی پینٹ احسان نیازی کے پاس ہوتی ہے. اور میں پہن کے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں. ویڈیو بنانے کے بعد جو شرٹ ہے میں جلا لیتا ہوں. تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، بتایا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں اور مزید کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا یہ کوئی اضطراری رد عمل نہیں تھا بلکہ زمان پارک میں باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور ہر بندے کو ٹاسک دیا گیا تھا. اور یہ جو ساری منصوبہ بندی کی گئی تھی
یہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں کی گئی تھی اور اس کی ہدایات جو ہیں وہ خود عمران خان صاحب نے جاری کی تھی۔ تو یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے فوجی عدالتوں میں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے جو کارکن پکڑے گئے ہیں انہیں سزائیں دے کے اور خانہ پوری کر کے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق، میری معلومات کے مطابق اور میرے تجزیے کے مطابق مستقبل قریب میں جو ہی فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے ٹرائل شروع ہوں گے تو عمران خان صاحب بھی اس کی زد میں آ جائیں گے اور ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں ٹرائل بہت جلد شروع ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔